وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا اور مدد حاصل کرو، بالصبر صبر، والصلاة اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یہ کام یقیناً مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو یہ پانچواں امر ہے اس رکوع میں۔ پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو احکامات ذکر ہوئے تھے نماز اور زکوٰۃ کے، تو یہ ایسے احکامات ہیں کہ جس کا یہودی بھی اقرار کرتے تھے، جیسا کہ وہ دوسروں کو اس کی تلقین بھی کرتے تھے، لیکن پھر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ کس وجہ سے عمل نہیں کرتے تھے؟ کہ اپنی سرداری کے ختم ہو جانے کا ان کو ڈر تھا کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، یا مال کی لالچ میں کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے، نذرانے آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، یا اس وجہ سے کہ لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ ان احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس آیت میں ان سے کہا گیا ہے کہ یہ اوامر اور منہیات جو بیان ہوئے، اس پر عمل کرنے میں اپنی نفسانی خواہشات اور حب جاہ اور حب مال کے خلاف صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ مطلب یہ کہ ان احکامات پر عمل کرنا اگرچہ تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا نسخہ بھی بتا دیا کہ اس مشکل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو اس آیت میں ہر مشکل اور پریشانی میں نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی ترغیب ہے، کہ اپنی حاجات میں، مصائب و پریشانیوں میں، دین کی اشاعت میں، دعوت و جہاد میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو ان دو اعمال کے ذریعے، صبر کے ذریعے، مشکلات پر صبر، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نماز۔ پھر صبر کی چار قسمیں ہیں۔ صبر کبھی ہوتا ہے مصائب پر، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا صبر تھا، آگ میں داخل کر دیے گئے لیکن آپ نے اس پر صبر کیا، تو یہ ان کا صبر اختیاری تھا۔ یا کبھی غیر اختیاری ہوتا ہے مصائب پر، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کا صبر تھا، یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے وقت انہوں نے صبر کیا، تو یہ ایک غیر اختیاری صبر تھا مصائب پر۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور عبادات پر صبر، عبادت میں کبھی انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے تو اس پر صبر۔ تیسرے نمبر پر گناہوں سے بچنے پر صبر، انسان کو کبھی کسی گناہ سے بچنا پڑتا ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کرے لیکن اس سے بچنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس پر انسان صبر کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر دنیاوی لذتوں پر صبر کرنا، کہ بعض دفعہ انسان کو کوئی دنیاوی لذت چھوڑنی پڑتی ہے تو اس پر صبر کرنا۔ تو اس آیت میں یہ چاروں قسم کے صبر مراد ہیں۔ پھر صبر کبھی نفس سے بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل میں اداسی اور مایوسی نہ لائے، اور کبھی یہ صبر زبان سے بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ناشکری کے کوئی کلمات نہ نکالے۔ پھر اس آیت میں نماز کے اہتمام اور اس کی عظیم شان کا بھی ذکر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں استقامت اور مضبوطی اور مصائب و آلام کا بہترین علاج نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی بڑا کام لاحق ہوتا، تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور یہ کام مشکل ہے، بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر بھاری نہیں ہے خشوع کرنے والوں پر۔ وَإِنَّهَا یہ کام کون سا کام؟ تو اس میں دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ ہاں ضمیر راجع ہے نماز کی طرف، کہ یہ نماز جو ہے یہ بہاری ہے مگر خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یا دوسرا قول یہ ہے کہ مدد طلب کرنا نماز و صبر کے ذریعے، تو یہ بہاری اور مشکل ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ خاشعین یہ خشوع سے ہے، اور خشوع لغت میں کہتے ہیں سکون اور عاجزی کو، اور شریعت کی اصطلاح میں نفس کی اس حالت کو
خشوع کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعضاء پر سکون اور تواضع پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دل کی، نفس کی ایک صفت ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی اس کا اثر انسان کے جسم پر بھی ظاہر ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں خضوع، اور کبھی اس کا اثر انسان کی زبان پر ظاہر ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں تضرع۔ تو خشوع یہ دل کی ایک ایسی حالت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعضاء پر سکون اور تواضع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں ایک تو خشوع کی ترغیب بھی ہے کیونکہ اس سے صبر اور نماز میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری صفت ہے جو کہ ہر مسلمان میں ہونی چاہیے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ سامنا کریں گے اپنے رب کا اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ آیت الخاشعین کی صفت ہے، یعنی خاشعین کو یہ واضح کریے، یعنی خشوع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ آخرت میں اپنے رب سے ملیں گے۔ پھر اس میں دو توجیہات ہیں۔ ایک توجہ یہ ہے کہ خاشعین، خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ آخرت میں وہ اپنے رب سے ملیں گے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے آخرت میں ملیں گے، یعنی بعث بعد الموت کا عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں، تو ان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ تو دو توجیہات ہیں، ایک یہ کہ خاشعین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے یقین رکھتے ہیں۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ آخرت کا یقین رکھنے والوں کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال الذین یظنون، ظن یظنون جو ہے یہ ظن سے ہے، اور ظن کا معنی گمان کا ہوتا ہے، اور گمان وہ ہوتا ہے کہ جس میں یقین نہ ہو۔ لیکن اکثر مفسرین کے مطابق یہاں یظنون یعنی ظن یہ اپنے اصل معنی میں نہیں ہے، گمان کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں یقین کے معنی پہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدے میں یقین کا ہونا ضروری ہے، گمان سے کام نہیں چلتا۔ اس لیے یہاں پر یظنون یقین کے معنی میں ہے۔ لیکن بعض علماء جیسے کہ امام رازی اور امام نصفی رحمہم اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں ظن اپنے ہی معنی میں ہے، پھر وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہاں پر ملاقو ربہم جو ہے یہ اس کے چار معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات، ملاقو ربہم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات، تو اس کا تو یقین ضروری ہے کہ یہ بات لازمی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی ہر انسان کی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت غصے میں ہوں گے اس شخص پر، یا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ بہرحال ملاقات یہ یقینی ہے، اور اس کا یقین رکھنا یہ ایمان کا جز ہے، بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ دوسرا معنی ملاقو ربہم کا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، تو یہ یقینی نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان اس کی امید رکھتا ہے۔ آخرت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور اس کی امید کی جا سکتی ہے، ہر مسلمان اس کی دعا کرتا ہے، اس کی تمنا رکھتا ہے۔ تیسرا مطلب ہے حساب و کتاب، ملاقو ربہم کا تیسرا مطلب حساب و کتاب، تو یہ بھی ایک اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے۔ چوتھا مطلب ہے ثواب کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ یقینی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آخرت میں میرا کیا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ثواب ملے گا یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے سزا ملے گی۔ تو ملاقو ربہم کے یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے یہ چار معنی ہیں، ان میں سے دو معنی ایسے ہیں کہ جس کا یقین ضروری ہے، اور دو معنی ایسے ہیں کہ جس میں یقین انسان نہیں رکھ سکتا بلکہ اس میں امید کرتا ہے۔ تو اگر ملاقو ربہم سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات یا حساب و کتاب مراد لیا جائے تو پھر تو یظنون سے یقین کا معنی لیا جائے گا، اور اگر ملاقو ربہم سے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور ثواب مراد لیا جائے تو پھر یہاں پہ یظنون اپنے معنی میں ہوگا۔
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً وہ لوگ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹیں گے۔ آخر میں ان آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یہ کام یقیناً مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ الَّذِینَ یَظُنُّونَ، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ سامنا کریں گے اپنے رب کا، وانہم الیہ راجعون، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔